خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ اب معاملہ یہ آ گیا ہے زنیرہ ماہم صاحبہ کے اوپر کہ وہ مہدی علی کاظمی صاحب کے نام کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ پھر ایک مذہبی اینگل دے رہی ہیں اس سارے معاملے کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغویہ بچی کی والدہ کا بھی ایک نیا قضیہ چھیڑ دیا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ یہ خاتون زنیرہ ماہم صاحبہ خود کو بھی ایک ماں کہتی ہیں، یہ بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے ایک ماں کی دکھ کو سمجھے بغیر اب ایک نیا قضیہ کھڑا کیا ہے، کیونکہ مہدی علی کاظمی صاحب کی اہلیہ ظاہر ہے ان کی اہلیہ ہیں، مغویہ بچی کی ماں ہیں، ان کے عمر کا سلسلہ چھیڑا ہے اور مہدی علی کاظمی صاحب کا نام مہدی کیوں ہے وہ اس نسبت سے بھی بات کر رہی تھیں۔ تو ان دونوں موضوعات کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کا نام مہدی کیوں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ مہدی علی کاظمی صاحب شاید لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں، اور وہ اکثر لوگوں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام مہدی کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ امام مہدی علیہ السلام سے میری نسبت ہے، اور یہ کہ مجھے باضابطہ میرے لوگوں نے بتایا جو ان کے جاننے والے یا روحانی لوگ ہیں، اس نسبت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری مہدی علی کاظمی سے نسبت ہے، اس لیے میرا نام مہدی ہے۔ دیکھیں، مہدی تو بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں نام ہو سکتا ہے، دنیا بھر میں نام ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ نسبت زیادہ تر لوگ امام مہدی علیہ السلام سے ہی جوڑتے ہیں۔ اگر کسی کے نام کے ساتھ محمد ہے تو ظاہر ہے وہ اب محمد کا امتی ہے، تو وہ محمد جو ہے اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اربوں لوگوں کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر خصوصیات محمد والی ہوتی ہیں۔ نام کی نسبت ہوتی ہے، نام کی خوبی ہوتی ہے، اس سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح مہدی علیہ السلام کے نام سے اگر کسی نے مہدی اپنا نام رکھا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے، لیکن زنیرہ ماہم صاحبہ کا یہ کہنا اور تمسخر اڑانا کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنی شاید اس میں وہ کوالٹیز سوچی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام میں، نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ زنیرہ ماہم صاحبہ آپ کو سوچنا چاہیے یہ باتیں کرنے سے پہلے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو میٹر ہے۔ آپ ایک تو آپ مذہبی اینگل جوڑ رہی ہیں، دوسرا آپ فرقہ پرستی کو جو ہے وہ ترویج دے رہی ہیں، آپ اس کے آگ کے شعلے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کے اندر ڈیسپریشن بہت ہے، کیونکہ آپ کے گینگ کا 2 ممبر جو ہیں وہ عدالت میں گھسیٹے جا رہے ہیں، گو کہ وہ ضمانت پر ہیں لیکن اپنے شہر لاہور نہیں جا سکتے، انہیں یہیں رہنا پڑتا ہے۔ شاید آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، یہ بھی ڈسپریشن ہوگی۔ شاید آپ کے گینگ کے ارکان آپ جس طرح سے فیل پہ فیل ہو رہی ہیں اس کی ڈسپریشن بھی ہوگی۔ آپ بہت سارے معاملات کو لے کر کے تنقید کر سکتی ہیں مہدی علی کاظمی صاحب پر، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ مذہبی معاملے کو نہ چھیڑیں۔ کل کو زنیرہ کے نام کو لے کر کے اگر کوئی مذہبی اینگل نکال کر کے لائے آئے تو ظاہر ہے یہ بھی غلط ہوگا، لیکن آپ کو ظاہر ہے دکھ بھی ہوگا کہ آپ کے نام کے ساتھ اس طرح سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ بالکل نہ کریں، آپ یہ غلط کر رہی ہیں، یہ روش ہی غلط ہے۔ پہلے بھی آپ نے ایک مذہبی اینگل چھیڑا تھا بچی کی عمر کے حوالے سے اور اس کی شادی کے حوالے سے، اس میں بھی آپ نے مذہبی شخصیات جو کہ انتہائی مقدس شخصیات ہیں ان کی عمروں کا حوالہ دے دیا تھا، وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی اہلیہ اور مغویہ بچی کی والدہ کی طرف کہ جی ان کے شناختی کارڈ پہ ایج جو ہے وہ کم از کم 10 سال ان کی اصلی عمر سے کم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کی ایج شناختی کارڈ کے حساب سے کم ہی ہوگی، یہ ہوتا ہے، ایک عام رواج ہے پاکستان کے اندر۔ ہو سکتا ہے ہم نے شناختی کارڈ دیکھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مہدی علی کاظمی صاحب کی اہلیہ کا کہ ان کی عمر شاید ان کی اصلی عمر سے 10 سال کم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی اصلی عمر کیا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا، اور یہ کہ انہوں نے اپنے شناختی کارڈ پہ 10 سال کم لکھوائی ہوئی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ عجیب و غریب آپ نے عجیب سی بات کی، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جی جس حساب سے اپنی عمر لکھوائی ہے شناختی کارڈ پہ مہدی علی کاظمی کی اہلیہ سے، تو اس طرح سے تو ان کی شادی جو ہے وہ 8 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کریں، 8 سال کی عمر میں آپ نے مہدی علی کاظمی صاحب کی اہلیہ کی شادی کروا دی ہے۔
آپ کچھ نہیں کر سکتی، آپ کو کچھ نہیں بن پڑ رہا، تو آپ نے ایک عجیب و غریب ڈرامہ شروع کیا ہے، لوگوں کی کم عمری کی شادی۔ آپ کو شاید کوئی شوق ہے، کوئی بچپن کا شوق ہے کہ آپ کی بچپن میں شادی ہو جاتی، تو آپ وہ کم عمری کی شادیوں کا دیکھنے کا، کروانے کا، اس کی خبر پھیلانے کا، اس کو ترویج دینے کا آپ کو کوئی شوق ہے کہ لڑکیوں کی جیسے ہی وہ پیدا ہوں ان کی شادیاں کروا دی جائیں اور وہ پھر زندگی بھر بھگتیں، اور یہ اگر بچیں تو، کیونکہ وہ بچیں گی نہیں۔ ظاہر ہے کہ کم عمری کی شادی میڈیکل کے حساب سے لڑکیوں کے لیے جان لیوا ہی ثابت ہوتی ہے آگے جا کر کے، کیونکہ ان کی پریگننسیز ہوتی ہیں، وہ کم عمر میں ان کی باڈی سسٹین نہیں کر پاتی ہے، اور وہ پھر ان کی صحت گرتی چلی جاتی ہے، اور وہ پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے کم عمری کی شادی کو ترویج دی جائے، اسی لیے آپ نے مہدی کاظمی صاحب کی اہلیہ کی شادی بھی 8 سال کی عمر میں کروا دی، اس کے لیے بے سربا آپ نے عجیب و غریب باتیں کر دیں کہ 10 سال عمر کم لکھوا دی، اصل عمر کچھ اور ہے، شناختی کارڈ میں کچھ اور ہے۔ تو یہ باتیں آپ سوچتی کیسے ہیں، یہ آپ کو سمجھ کیسے آتی ہیں کہ یہ کرنی ہے؟ کل کو میں کہہ دوں کہ زنیرہ ماہم صاحبہ کی شادی میں جو شناختی کارڈ ہے اس پہ عمر کچھ اور ہے، ان کی اصل عمر کچھ اور ہے، تو یہ بیکار کی بات ہے، اس کو کوئی مانے گا بھی نہیں۔ میرے اوپر بھی لوگ ہنسیں گے جس طرح میں آپ کے اوپر ہنس رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، تو یہ ایک انتہائی لغو اور فضول باتیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ آپ کی فرسٹریشن کیا ہے، فرسٹریشن ہو کیا رہی ہے آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے؟ دیکھیں، 2 وجوہات ہیں۔ کل کی ویڈیو جو آپ نے کی، اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ کہ آپ کے جو گینگ کے دونوں ملزمان ہیں ان کی ضمانت کی منسوخی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس میں آپ کی امید یہ بن رہی تھی کہ عدالت یہ احکامات میں یہ بھی لکھ دے گی کہ یہ فری ول سے اب جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ وہ اجازت نہیں ملی ہے، دونوں مرکزی ملزمان کو کراچی میں ہی رہنا ہے۔ ضمانت پہ تو رہیں گے لیکن کراچی میں رہیں گے، کراچی میں ہی رہ کر کے ان کو جب تک یہ کیس موجود ہے یہ فیس کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے۔ دوسری بات جو آپ کی فرسٹریشن ہے وہ یہ کہ کل جو واٹس ایپ پیغامات کے حوالے سے آپ کے جو پیٹی بند بھائی ہیں، جو آپ کے گینگ کے ارکان ہیں، ان کی درخواست تھی، وہ واٹس ایپ میسیجز والا معاملہ بھی عدالت نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک فرسٹریشن اور ہے کہ بچی کی ملاقات کا موقع مل گیا ہے والدین کو، 1 نہیں 2 مرتبہ۔ اسی لیے آپ نے مسلسل ویڈیوز کی ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ بچی جو ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی ہے اپنے والدین سے ملنے کی وجہ سے، اور بچی کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں شیلٹر ہوم کے اندر، اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ شیلٹر ہوم میں اگر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوتے تو وہ جو فاطمہ ریاض صاحبہ وہاں سے نکلی ہیں وہ اس ظلم کے پہاڑوں کا بھی ذکر کر دیتی، جیسے انہوں نے دوسری چیزوں کا لغو فضول باتیں کی ہیں، وہ شاید یہ سچائی بھی بیان کر دیتی ہیں اگر یہ سچائی ہوتی تو۔ سچائی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بہت پرسکون ہے، وہ اپنے والدین سے آرام سے مل رہی ہے، اور وہ کسی وقت بھی اپنے گھر بھی چلی جائے گی، اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہہ دوں کہ مذہبی اینگل اور کسی کی ذات، اس کی عمر، اس کا مذہب، اس کا فقہ ڈسکس کرنے سے پہلے، یہ صرف مہدی علی کاظمی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی کی بھی، وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ذاتی زندگی میں کیا چل رہا ہو، اس کے بارے میں بات کرنے سے اجتناب کریں۔ اب تک اس سارے معاملے نے آپ کو بیک فائر نہیں کیا ہے، لیکن لکھ کے رکھ لیں یہ معاملہ آپ کو بیک فائر کرے گا اور بہت بری طرح کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔